تھے ہم وہاں کے وائس چانسلر کے پاس، تو اور اس نے کہا ایک آدمی بچی باہر ملنا چاہتی. میں نے کہا ابھی تو میں نہیں مل سکتا. کہا جی وہ بہت رو رہی ہے. میں نے کہا اچھا بلا لو. وہ کہنے لگے یہ مولانا آپ عورتوں کے کافی حقوق بیان کرتے ہیں، فضائل بھی کرتے ہیں، کبھی آپ نے متعلقہ عورتوں کے بارے میں بات نہیں کی. میں نے کہا تم متعلقہ ہو؟ جی ہاں میں متعلقہ. 22-23 سال عمر تھی اس کی. تو مجھے پہلی دفعہ بچی نے میرے سینے میں خنجر اتارا کہ واقعی میں ماں کے، بہن کے، بیٹی کے، بیوی کے فضائل بیان کرتا ہوں، متعلقہ کے فضائل ہی کبھی نہیں بیان کیا لیکن موجود. میں نے کہا تمہیں کیوں طلاق ہوئی؟ وہ کہنے کہ جی ہم میاں بیوی میں بہت محبت تھی، بس میرا سسر کہتا ہے میں نے چنگے نہیں لگ دیا نو طلاق دے. 1 سال تو میرے خامن نے برداشت کیا، پھر آخر کہنے لگا میں ماں باپ کو فیس نہیں کر سکتا اور مجھے گھر چھوڑ کے آ گیا. اب اس ظلم کو کس کٹہرے میں لاؤ گے؟ میرے نبی نے فرمایا علی علی طلاق سے بچنا. جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. یہ کس کٹہرے میں آئے گا؟ یہ ہر گھر کی کہانی ہے. اس کے بعد مجھے حدیث یاد آئی، میں نے اسے ہر بیان میں کہنا شروع کیا. آپ نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ. روز کتنا صدقہ ہو رہا ہے؟ میں تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ جس کی بچی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے. سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے وہ، سب سے اعلیٰ درجے کا. چونکہ وہ بوجھ بندی، ماں باپ بھی کہتے کتنے سڑے چلتے آ بیٹھے، بھائی تو ویسے قبول نہیں کرتے، بہنیں اپنے گھروں کو جا چکی ہوتی، تو ایک بوجھ بن کے آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ اس بچی پہ خرچ کرنا ہے. ظلم سے بھرا ہوا دیش ہے. آپ کے پاس تو تھوڑا سا آتا ہے، جو پیچھے ہے اس کی تو انتہا کوئی نہیں ہے. جس دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے وہ خود کام فریاد کرتے یا اللہ ان سے مجھے پاک کر، ان ظالموں سے مجھے پاک کر، ان ظالموں سے مجھے پاک کر. ہم نے تو دھرتی کا نام اللہ تعالیٰ چودھری رحمت علی کے درجے بلند، کیا خوبصورت نام رکھا تھا پاکستان. ہائے ہائے نام کیا تھا اور ہو کیا گیا، خواب کیا دیکھا، تعبیر کیا نکلی. چمن میں تخت پر جستم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ ماں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. دیکھنے والوں نے خواب بڑا اچھا دیکھا تھا. وہ تعبیر لیے بغیر قبروں میں چلے گئے. ہماری آنکھ کھلی تو اندھیری رات کے سوا کچھ ہے نہیں. اسلام کے نام پہ 2 ریاستیں بنی ہیں 14 صدی میں، اب تو 15ویں صدی کے بھی 35 سال ہو گئے. ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست. اور انسانی تاریخ میں یہ پہلی ریاست ہے جو شب قدر میں وجود میں آئی. یہ اتفاق تھوڑے کہ اتفاق سے 14 اگست کو شب قدر تھی، اتفاق تھوڑا ہی. اتفاق نہیں تھا، قرار تھا، قرارداد تھی، قرارداد تھی ہم پر حجت پوری کرنے کے لیے کہ تم کیا ناقدر ہو میرے بندو. کیسا دیش دیا، کس شب میں دیا، کس مہینے میں دیا، کیا نام رکھوایا، تم نے کیا کر کے دکھایا کہ ساری دھرتی کو ظلم سے بھر دیا، زنا سے بھر دیا، شراب سے بھر دیا، جھوٹ سے بھر دیا، ظلم و ستم سے بھر دیا. مائیں جب فریاد کرتی ہیں یہ آپ کہاں، کون سی عدالت میں یہ کیس پٹ اپ ہوگا؟ اللہ کی عدالت تو کہاں پھٹتی ہے جب ماں کی فریاد ہوتی، جب باپ بے عزت ہو کے دکھی ہو کے بیٹھتا ہے. ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے؟ بیٹا باپ کو کہہ رہا میں سن رہا ہوں تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور آگے دکھی باپ، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر. جس درد سے وہ کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر، اوف 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 اوف، تمہارے جو کوئی کیس نہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں بہت بڑا کیس بن چکا ہے یہ.
اچھا میرا پتر. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہ کوئی نشانی تو بتا دیں. کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. کون سی عدالت میں یہ کیس آئے گا؟ ایک صحابی ہیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ میرے خامند موت سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی کلن وعد اللہ الحسنى، کائنات کی واحد جماعت 1.25 انسانوں کی جن کے لیے اللہ کی گواہی میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا. یہ اس آدمی کی بات کر رہا ہوں. آپ تیزی سے تشریف لے کے کہ بیٹا قل لا الہ کہلوانے والے نبی، کہنے والا صحابی، بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. کہ یا رسول اللہ نہیں کہا جاتا، بات ہو رہی ہے، کلمہ نہیں پڑھا. جی نہیں کہا جا رہا، نہیں آ رہا زبان. آپ نے فوراً فرمایا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہ جی ماں زندہ ہے. فرمایا ناراض ہے؟ کہ جی ناراض ہے. کہ بلاؤ. ماں آ گئی. آپ نے کہا ام علقمہ اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہ جی ناراض. کیا ناراضگی؟ کہ جی مجھے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، رات کا شب بیدار ہے، بس میرے ساتھ بدتمیزی سے بولتا ہے، مجھے یہ گلہ ہے. جب بولتا ہے سخت لہجے میں بولتا ہے، میرا دل کاٹ دیا ہے. ہم نے کہا معاف کرو گی؟ کہا نہیں کروں گی. آپ نے کہا میں آگ میں ڈالوں پھر معاف کرو گی؟ کہ جی کروں گی. کیا یوں آتا ہے کہ آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ میں ڈال دو؟ کہنے کہ آپ آگ میں ڈالیں گے؟ یا رسول اللہ آپ آگ میں ڈالیں گے؟ ہاں. تو معاف نہیں کرے گی تو اسے اللہ آگ میں ڈالے گا. تو میں آگ میں ڈالتا ہوں کہ اس کی کچھ آگے آسانی ہو جائے. تو نہیں میں یہ برداشت نہیں کرتی، میں معاف کرتی ہوں. یا یوں فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے معاف نہ کیا تو پھر اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا، یہ برداشت کرو گی؟ کہ نہیں یہ تو نہیں کرتی. کہ اسے معاف کرو. کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا. تو آپ نے کہا علقمہ کہو لا الہ الا اللہ. ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھی جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، اور وہاں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے.